ناول ونی جو ملکہ بن گئی۔ چچا جان، میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ چچا جان، میں مر جاؤں گی، تڑپ کر کہتی ہوئی وہ اپنے چچا مراد علی کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ان کے قدموں کو اپنے ہاتھوں سے تھام گئی تھی، جبکہ مراد علی نے لب بھیجتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مجھے پریشان کرنا بند کر دو۔ ساری زندگی اپنے بھائی کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری دیکھ بھال کی ہے، آج تمہیں وہ قرض چکانا ہی ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا۔ سرد لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی گرفت سے اپنے پاؤں چھڑاتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم لے چکا تھا، جبکہ تڑپتے ہوئے وہ اپنے چچا کو دیکھتی گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو؟ تڑپتے لہجے میں بولتے ہوئے وہ ان کی جانب دیکھتی گئی جن کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ سردار حشمت خان کا بیٹا قتل ہوا تو مراد علی نے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی یتیم بھتیجی حور کو خون بہا میں دے دیا۔ اس معصوم کا نکاح فون پر ہوا تھا کیونکہ سردار حشمت کا بیٹا بیرون ملک تھا، لیکن اسے اپنے شوہر سے کوئی امید نہ تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوگا۔ کھینچ کر اس کے وجود کو لے جاتے ہوئے وہ لوگ نہایت ہی بے دردی سے اس سے پیش آ رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تڑپتے ہوئے بولتی وہ ہر کسی سے التجائیں اور منتیں کر رہی تھی، مگر یہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ آواز لرز اٹھی تھی، جبکہ سامنے موجود راستے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھیل کر بڑی بڑی ہو چکی تھیں۔ یہ سردار حشمت خان کی حویلی کا راستہ تو ہرگز بھی نہیں ہے۔ خوف سے کپکپاتے وجود کے ساتھ وہ پاس موجود ان لوگوں کو دیکھتی گئی تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جو ہو رہا ہے تم اس کی مستحق ہو۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ آدمی اس کے بازو کو دبوچ چکا تھا، جبکہ جان تو اپنے انجام کا سوچ کر ہی نکلے جا رہی تھی۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حلق خشک ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کوشش تو اسے کرنی تھی، وہاں جہاں تم جیسوں کے نصیب کالے ہو جاتے ہیں۔ کوٹھے پر الفاظ تھے کہ کوڑوں کی مانند وجود پر برستے ہوئے اس کے پورے وجود کو زخمی زخمی کر چکے تھے۔ میں زرخام خانزادہ کی بیوی ہوں۔ کپکپاتے کانپتے الفاظ لبوں سے برآمد ہوئے تھے کہ کہیں تو ان شیطانوں کو اس پر رحم آ جاتا۔ مگر وہ شیطان بنے ہوئے اس کے وجود کو گھسیٹ کر ان گندی گلیوں میں لے گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ زرخام خانزادہ تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت دے گا؟ تم ایک ونی ہو اور ہم تمہارے ساتھ جو بھی کریں اسے فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اس کے جبڑے کو دبوچ کر کہتا ہوا ایک آدمی اسے لیے آگے بڑھ گیا تھا، جہاں لوگوں کی نگاہیں اس کے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ہی میلا کیے چلے جا رہے تھے۔ سختی سے لا کر اسے سامنے ایک ہٹی کٹی عورت کے قدموں میں پھینکتے ہوئے وہ تو اپنے ہاتھ جھاڑ چکے تھے۔ چندہ بائی یہ لڑکی ہے۔ نگاہوں سے سامنے پڑی ہوئی حور کے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئے تھے، جبکہ حور اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے اپنے وجود کو ان سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی ہے تو بڑی آئٹم چیز، مجھے لگتا ہے ابھی یہ کلی ہے۔ جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے چندہ بائی گویا ہوئی تھی، جس پر باقی لوگ بھی متفق ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بالکل چندہ بائی، اس بار قیمت کچھ زیادہ دینا، آخر ہیرا بھی تو نایاب لائے ہیں۔ خباثت بھرے
انداز میں بولتے ہوئے وہ شخص اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حور کے وجود کو گندی نگاہوں سے دیکھتے گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے 2 دن بعد اسے بولی میں لگایا جا سکتا ہے۔ الفاظ تھے کہ کھولتا ہوا لاوا جو اس کے وجود کو جھلسا گیا تھا۔ کیا وہ کوئی چیز تھی جسے بولی میں لگا کر بیچ دیا جائے؟ وہ تو ایک انسان تھی، جیتی جاگتی، سانس لیتی ہوئی۔ خدا کے لیے الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ لے کر جاؤ اور اسے کمرے میں پھینک دو۔ بات نہ مانے تو 2 تھپڑ بھی لگا دینا، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ سنجیدگی سے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے کو دبوچ کر کہتی ہوئی چندا بائی اسے ایک ہی جھٹکے میں پیچھے کی جانب پھینک چکی تھی، جس پر 2 بھاری بھرکم وجود اسے اٹھاتے ہوئے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے، بغیر اس کی چیخو پکار کے، پرواہ کیے ہوئے۔ وہاں ہر چیز ایسی تھی جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ 5 کروڑ! زرخام خانزادہ کی سرد آواز پر سر جھکائے روتی حورین کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ سردار حشمت خان کا بیٹا قتل ہوا تو مراد علی نے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی یتیم بھتیجی حور کو خون بہا میں دے دیا۔ اس معصوم کا نکاح فون پر ہوا تھا کیونکہ سردار حشمت کا بیٹا بیرون ملک تھا، لیکن اسے اپنے شوہر سے کوئی امید نہ تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوگا۔ جان تو اس کی تب نکلی جب حویلی لے جانے کے بجائے اسے کوٹھے پر بیچ دیا گیا، اور آج 2 دن بعد اس کے حسن کی بولی لگائی جا رہی تھی، اور اسے خریدنے والا سردار زرخام خان زادہ تھا۔ اس کا شوہر جو چندا بائی کو خون آشام نگاہوں سے دیکھتا، حورین کے وجود پر اپنی اجرک ڈالتا، سب کو ساکت کر گیا تھا۔ 5 کروڑ! زرخام خانزادہ کی بھاری اور سرد آواز نے پورے کمرے میں سناٹا پھیلا دیا تھا۔ بولی لگانے والے سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ چندا بائی نے حیرت سے اس لمبے قد والے مرد کو دیکھا جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس چہرے پر خطرناک سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ خانزادہ صاحب، یہ لڑکی آپ کے کس کام کی؟ وہ طنزی انداز میں بولی۔ زرخام کی نگاہیں سیدھا اس لڑکی پر جا کر رک گئیں جو سر جھکائے کانپ رہی تھی۔ حورین، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ زرخام نے اپنی اجرک اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ وہ لمحہ حورین کے لیے عجیب سا تھا، نہ سخت نہ نرم، مگر حفاظت کا احساس دے رہا تھا۔ یہ میری بیوی ہے۔ اس کی آواز میں ایسا اختیار تھا کہ چند لمحوں کے لیے ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ چندا بائی ہنس دی۔ بیوی؟ خانزادہ صاحب، یہاں آنے کے بعد لڑکیاں صرف چیز بن جاتی ہیں۔ زرخام کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چندا بائی کے قریب آیا۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں چھونا موت کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ کمرے میں موجود لوگوں کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ اس کے آدمی پہلے ہی میز پر پیسوں سے بھرا بیگ رکھ چکے تھے۔ چندا بائی نے بیگ کھولا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ واقعی 5 کروڑ! اس نے مسکرا کر کہا۔ لے جائیں خانزادہ صاحب، مگر یاد رکھنا ایسی کلیاں زیادہ دن چھپی نہیں رہتیں۔ زرخام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مڑا اور حورین کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ حورین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہلی بار اس نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ اونچا قد، سخت جبڑا اور آنکھوں میں عجیب سی خاموشی۔ وہ ڈر گئی۔ زرخام نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ ڈرو مت! وہ صرف 2 الفاظ بول کر آگے بڑھ گیا۔ حویلی بہت بڑی تھی، اتنی بڑی
کہ حورین کو لگ رہا تھا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہے۔ دروازے کھلے تو نوکر جھک گئے۔ خانزادہ صاحب آ گئے۔ زرخام سیدھا اندر چلا گیا۔ حورین پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک ڈر سے بھرا ہوا تھا۔ ایک کمرے کے سامنے آ کر زرخام رکا۔ دروازہ کھولا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ حورین چونک گئی۔ آپ یہاں نہیں رہتے؟ زرخام نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ جب تک تم خود نہ چاہو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ حورین حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا مرد جو 5 کروڑ دے کر اسے خرید کر لایا ہے وہ اس کے ساتھ اتنا فاصلے سے بات کر رہا ہے۔ زرخام مڑ کر جانے لگا مگر اچانک رک گیا۔ اور ایک بات، وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ حورین کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس حویلی میں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی، کیونکہ اب تم زرخام خانزادہ کی عزت ہو۔ حویلی میں سب کو نئی دلہن کے بارے میں تجسس تھا مگر ایک لڑکی ایسی تھی جس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ عائشہ۔ وہ زرخام کے چچا کی بیٹی تھی اور بچپن سے سب یہی کہتے آئے تھے کہ وہی زرخام کی بیوی بنے گی۔ جب اس نے حورین کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نفرت آ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ایک نوکرانی نے آہستہ سے کہا۔ خانزادہ صاحب اسے شہر سے لائے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کی بیوی ہے۔ عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسی وقت زرخام صحن میں داخل ہوا۔ اس کی نگاہ سیدھا حورین پر جا رکی۔ وہ باغ میں کھڑی ہوا سے کھیلتی زلفوں کو سنبھال رہی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زرخام بھی رک گیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ حورین نے اسے آتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ آپ؟ زرخام اس کے بالکل سامنے رک گیا۔ ہوا اس کے بالوں کو چہرے پر لا رہی تھی۔ زرخام نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ حورین کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ زرخام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ حورین نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ سے نہیں، اپنی قسمت سے۔ زرخام کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی آئی۔ وہ جھکا اور اس کے کان کے قریب آ کر بولا، تمہاری قسمت اب بدل چکی ہے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کوئی سایہ دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں خطرناک سازش جنم لے رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ حورین چھت پر کھڑی دور آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ زندگی چند دنوں میں ہی اتنی بدل گئی تھی کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی۔ زرخام خانزادہ۔ وہ چند قدم دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی مگر آج اس خاموشی میں کچھ اور بھی تھا۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ یہاں؟ زرخام آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ حورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور حورین کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ زرخام نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بال کان کے پیچھے کر دیے۔ حورین کا سانس رک سا گیا۔ یہ لمحہ بہت نرم تھا مگر اس کے دل میں عجیب سی لرزش پیدا کر رہا تھا۔ اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ زرخام نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حورین نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں زرخام نے
اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے آہستہ سے اوپر کیا۔ سچ بولو۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی۔ حورین کی نظریں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ آنکھیں بہت گہری تھیں، جیسے ان میں کوئی راز چھپا ہو۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ زرخام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ناراض؟ وہ اس کے اور قریب آ گیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر ناراض ہوتا تو کیا تمہیں اس جہنم سے نکالتا؟ حورین کے گال ہلکے سرخ ہو گئے۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم جیسے رک گئے تھے۔ زرخام نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ گرم اور مضبوط تھے۔ حورین کے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ ایک بات یاد رکھو۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اس دنیا میں کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ حورین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کسی نے پہلی بار اس کے لیے اتنے یقین سے کچھ کہا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ہلچل تھی۔ عائشہ دور کھڑی حورین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھی زرخام کے پاس گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ زرخام نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری بیوی۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے۔ زرخام کی آواز سخت ہو گئی۔ زرخام خانزادہ جو کہہ دیں وہی سچ ہوتا ہے۔ عائشہ نے مٹھی بھینچ لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر حورین حویلی میں رہی تو وہ کبھی زرخام کے قریب نہیں آ سکے گی۔ اس ہی لمحے اس کے دل میں خطرناک منصوبہ پیدا ہوا۔ شام کے وقت حورین باغ میں بیٹھی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا نام پکارا، حورین! وہ چونک کر مڑی۔ زرخام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے رک گیا۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ حورین نے نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں بھاگتی۔ زرخام نے اس کی تھوڑی آہستہ سے اٹھائی۔ پھر میری طرف دیکھو۔ حورین نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے۔ پھر زرخام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ زرخام ہلکا سا مسکرا کر کہا، پتہ ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ تم بہت نازک ہو۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا، مگر تم اتنی مضبوط نکلو گی یہ نہیں سوچا تھا۔ حورین کے گال سرخ ہو گئے۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ زرخام نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ حورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر پہلی بار اسے اس قربت سے خوف نہیں آیا بلکہ عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ دور کھڑی عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ چاند آسمان پر پورا روشن تھا۔ حویلی کے باغ میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ حورین ابھی تک اسی بینچ پر بیٹھی تھی جہاں کچھ دیر پہلے زرخام اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، وہی ہاتھ جسے زرخام نے تھاما تھا۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سمجھی شاید کوئی نوکر ہوگا، مگر جب اس نے سر اٹھایا اس کے سامنے زرخام کھڑا تھا۔ وہ سیدھا اس کے قریب آ کر رکا۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ حورین نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نیند نہیں آ رہی۔ زرخام نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ حورین چونک گئی۔ اس کے اتنے قریب بیٹھنے سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر زرخام نے دھیمی آواز میں کہا، تم مجھ سے ڈرتی ہو لیکن پھر بھی میرے پاس بیٹھ جاتی ہو۔ حورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اس لیے کہ دل کہتا ہے آپ اتنے برے نہیں ہیں۔ زرخام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا
اور دل اکثر سچ کہتا ہے۔ حورین نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ زرخام نے آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی۔ اس بار اس کی گرفت پہلے سے زیادہ نرم تھی۔ حورین، اس کی آواز میں عجیب سی گہرائی تھی۔ حورین نے نظریں اٹھائیں۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ زرخام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ حورین کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر بولی، ایسی باتیں نہ کریں۔ زرخام ہلکا سا ہنسا۔ کیوں؟ وہ اس کے اور قریب آ گیا۔ سچ سننے کی عادت نہیں ہے۔ حورین نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہ ملے۔ اسی لمحے دور کھڑی عائشہ نے یہ منظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک آ گئی۔ یہ لڑکی زیادہ دن یہاں نہیں رہے گی، وہ دانت پیچ کر بولی۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ حورین سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے فوراً اسے بازو سے تھام لیا۔ زرخام، اس نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ حورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زرخام نے اسے سیدھا کھڑا کیا مگر اس کا ہاتھ ابھی تک اس کی کمر کے گرد تھا۔ دھیان سے نہیں چل سکتی۔ اس کی آواز سخت تھی مگر آنکھوں میں فکر نظر آ رہی تھی۔ حورین نے دھیمی آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں۔ زرخام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے کے لیے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ حورین چونک گئی۔ اس کے سینے سے لگتے ہی اسے اپنی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ زرخام نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ حورین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو کیوں فکر ہوتی؟ زرخام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، شاید اسی لیے کیونکہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ حورین کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اسی رات حویلی کے باہر کچھ آدمی جمع تھے۔ وہ مراد علی کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، حورین کو دوبارہ اغوا کرنا، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ زرخام خانزادہ کون ہے۔ حویلی کے دروازے پر پہرے دار نے فوراً زرخام کو اطلاع دی۔ زرخام کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ آئی تو کھیل شروع ہو گیا۔ وہ بندوق اٹھاتے ہوئے بولا، رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی۔ زرخام خانزادہ حویلی کے بڑے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور آنکھوں میں خطرناک سکون۔ اس کے آدمی چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ اچانک دروازے کے باہر سے ہلکی سی آہٹ آئی۔ زرخام کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ آئی۔ آ گئے۔ اگلے ہی لمحے گولی کی آواز گونجی۔ چند نقاب پوش آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کسی عام آدمی کی حویلی نہیں تھی۔ زرخام کے آدمیوں نے فوراً انہیں گھیر لیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ سب پکڑے جا چکے تھے۔ زرخام آہستہ آہستہ ان کے سامنے آیا۔ اس کی نگاہیں سرد تھیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ ایک آدمی خاموش رہا۔ زرخام نے بندوق اس کے سر پر رکھ دی۔ میں دوبارہ سوال نہیں کرتا۔ وہ آدمی گھبرا گیا۔ مراد علی نے۔ زرخام کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ میں سمجھ گیا۔ حورین کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ فوراً زرخام کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھلا تو زرخام میز کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حورین کی آواز میں فکر تھی۔ زرخام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ حورین نے نظریں جھکا لیں۔ آپ میرے شوہر ہیں۔ یہ سن کر زرخام چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا تمہیں واقعی فرق پڑتا؟
حورین نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہ کریں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زرخام کے چہرے کا سخت تاثر نرم پڑ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے گال سے آنسو صاف کر دیے۔ روتی کیوں ہو؟ حورین کی آواز کانپ گئی۔ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ آپ کو کھونے سے۔ یہ سن کر زرخام چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے حورین کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کا سر اس کے سینے سے لگ گیا۔ حورین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زرخام نے دھیمی آواز میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ چاندنی رات تھی۔ حویلی کی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حورین چھت کے کنارے کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زرخام، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ حورین نے مسکرا کر کہا، چاند دیکھ رہی ہوں۔ زرخام اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چاند تو یہاں بھی ہے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حورین کے گال سرخ ہو گئے۔ ہوا تیز چلی تو اس کے بال چہرے پر آ گئے۔ زرخام نے آہستہ سے بال ہٹائے۔ اس لمحے دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ چند لمحوں کے لیے دنیا جیسے رک گئی۔ زرخام نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حورین، اس کی آواز پہلے سے زیادہ نرم تھی، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے لگتا ہے میں پہلے ہی کر بیٹھی ہوں۔ زرخام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ چاندنی رات میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اور پہلی بار حورین کو لگا وہ واقعی محفوظ ہے۔ حویلی میں سب کچھ بظاہر پرسکون تھا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم رہنے والا نہیں تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے راستے میں نہیں آ سکتی، وہ دانت پیس کر بولی۔ اس وقت اس کے فون پر کال آئی۔ کام ہو جائے گا؟ عائشہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بس موقع چاہیے۔ عائشہ کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے دن حورین باغ میں بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب اچانک کسی نے پوچھا، اس سے اس کا نام پکارا، حورین؟ وہ مسکرا کر پلٹی۔ زرخام، وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آج اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا؟ حورین نے پوچھا۔ زرخام اس کے سامنے رک گیا۔ چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حورین نے بغیر سوچے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ زرخام کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ تو ایک بات یاد رکھنا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر مضبوط۔ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ حورین چونک گئی۔ کیوں؟ زرخام نے کہا۔ گہرا سانس لیا۔ کیونکہ تمہیں ختم کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ اسی رات حورین اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی آہستہ سے کھلی۔ ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ حورین کے بستر کے قریب پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھری تھی۔ جیسے ہی وہ وار کرنے لگا، اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ غلط جگہ آ گئے ہو، یہ زرخام کی آواز تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسا غصہ تھا کہ وہ آدمی کانپ گیا۔ چند لمحے بعد وہ آدمی زرخام کے قدموں میں پڑا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ زرخام نے غصے سے پوچھا۔ آدمی خوف سے کانپ رہا تھا۔ عائشہ نے۔ یہ سن کر حورین کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اگلی صبح حویلی میں طوفان برپا تھا۔ زرخام کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ عائشہ کو سب کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ تم نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی۔ زرخام کی آواز گونج رہی تھی۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ وہ تمہاری بیوی بننے کے لائق نہیں۔
زرخام کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اور تم میرے فیصلے کے خلاف جانے کے لائق نہیں۔ چند لمحے بعد عائشہ کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ رات کو حورین چھت پر کھڑی تھی، اس کا دل ابھی تک خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک زرخام اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈری ہوئی ہو؟ حورین نے آہستہ سے سر ہلایا۔ زرخام نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھی۔ میں نے کہا تھا نا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو؟ زرخام نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ایسی بات نہیں کرتے۔ وہ اس کے اور قریب آیا، پھر آہستہ سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ حورین کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس بار اس نے خود کو نہیں چھڑوایا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر کھڑی رہی۔ زرخام نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں تم میری زندگی میں کتنی اہم ہو۔ چاندنی رات میں دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، اور پہلی بار حورین کو محسوس ہوا یہ محبت واقعی سچی ہے۔ چند دن بعد حویلی میں ایک اور خبر آئی۔ زرخام کے آدمیوں نے مراد علی کو پکڑ لیا تھا۔ اسے حویلی کے بڑے ہال میں لایا گیا۔ مراد علی کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ زرخام سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر سچ بتاؤ گے یا میں منواؤں؟ مراد علی کے ہونٹ کانپ گئے۔ آخر کار وہ چیخ اٹھا، میں نے نہیں مارا سردار حشمت کا بیٹا۔ حویلی میں کھڑے سب لوگ چونک گئے۔ تو کس نے مارا؟ زرخام نے پوچھا۔ مراد علی ڈرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کامران نے۔ غلطی سے گولی چل گئی تھی۔ حورین کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یعنی اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ کی قربانی تھی۔ زرخام کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ مراد علی سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت سردار حشمت خان نے فیصلہ سنایا۔ ایسے آدمی کے لیے ہمارے قبیلے میں کوئی جگہ نہیں۔ مراد علی اور اس کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے قبیلے سے نکال دیا گیا۔ اس رات حورین چھت پر بیٹھی خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زرخام آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ حورین نے دھیمی آواز میں کہا، میری زندگی کسی اور کی غلطی کی سزا تھی۔ زرخام چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس غلطی نے مجھے تم سے ملا دیا۔ حورین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زرخام کی آنکھوں میں پہلی بار کھلی محبت تھی۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید میں کبھی تمہیں نہ پاتا۔ حورین کے آنسو مسکراہٹ میں بدل گئے۔ زرخام نے آہستہ سے اس کے گال سے آنسو صاف کیے، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حورین، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس بار اس کی آواز میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ حورین کا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں بھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ چند ہفتوں بعد حویلی میں جشن کا ماحول تھا۔ زرخام اور حورین کی باقاعدہ شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ حورین سرخ جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ زرخام کی نظریں بار بار اسی پر رک رہی تھیں۔ نکاح کے بعد جب حورین حویلی کے صحن میں آئی تو زرخام اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ حورین مسکرا دی، جیسے خواب ہو۔ زرخام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ خواب نہیں، ہماری نئی زندگی ہے۔ حورین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہی آسمان، مگر آج اس کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، صرف سکون تھا۔ زرخام نے آہستہ سے کہا، ایک وقت تھا جب تم یہاں بنی بن کر آئی تھیں۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا، اور آج تم اس حویلی کی ملکہ ہو۔ حورین کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ چاندنی رات میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی کہانی دکھ سے شروع ہوئی تھی،
مگر انجام محبت پر ہوا۔